یا اس کا کوئی امکان تھا کہ حضور بھول جائیں؟ سنقرئک فلا تنسا، یہ تو ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، ہم پڑھائیں گے آپ کو پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک امکان پیدا ہو گیا کہ کوئی شے آپ بھول بھی سکتے ہیں۔ یہ جو الا ماشاء اللہ ہے، اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ میرے نزدیک جو راجح جو توجیہ ہے اس کی، جو زیادہ میرے نزدیک قابل ترجیح ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے آیا ہے، اور اس کی میں مثالیں ابھی دوں گا۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ کوئی شے حضور کے یہاں پہ بھولنے کا اس بات کیا جا رہا ہو کہ ہاں جو ہم چاہیں گے بھلا دیں گے، یا یہ کہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے، باقی آپ نہیں بھولیں گے۔ جو اللہ چاہتا ہے کہ آپ نہ بھولیں، ظاہر بات ہے آپ نہیں بھولیں گے۔ گویا کہ آپ کی مشقت پر دار و مدار نہیں ہے، اللہ کی مشیت پر دار و مدار ہے۔ لیکن یہ کہ اصل میں یہ ہوتا ہے، جس کی مثالیں میں آپ کو دوں گا، یہ در حقیقت صرف اللہ کی مشیت مطلقہ، ہر مشیت پر اللہ کی مشیت غالب ہے۔ کوئی کچھ نہیں چاہ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یا اس کا یہ مفہوم بھی بعض حضرات نے لیا ہے، یہ میں سورۃ الدہر میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے، اب مزید وضاحت کا یہاں امکان نہیں ہے۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یہ بھی اس کا ایک لفظی ترجمہ تو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت باری تعالی اور اللہ کا اذن ہر شے پر غالب ہے، اس کے بغیر کوئی شے وجود میں نہیں آ سکتی۔ اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ الفاظ آ جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف لیا جانا کہ لازماً اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی شے جو ہے بھولی جائے گی، یا کوئی استثناء جو بیان کیا جا رہا ہے وہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی واقعی مصداق بھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، سورہ ہود میں آیات نمبر 107 108 میں جنت اور دوزخ دونوں کے بارے میں فرمایا، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اہل جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ چلیے جہنم والوں کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل ایمان جن کے دلوں میں ایمان تو ہوگا لیکن اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن اپنے گناہوں کی پاداش وہاں سے بھگت کر نکل آئیں گے۔ تو یہاں اللہ بامانی ہو گیا، لیکن جنت والوں کے لیے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش جب تک کہ قائم رہیں زمین و آسمان سوائے اس کے جو چاہے تیرا رب۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر سوائے جو چاہے تیرا رب یہ آیا ہے اللہ کی مشیت مطلقہ کے اظہار اور اس بات کے لیے، اس کا کوئی مصداق خارجی اور اس کا کوئی مفہوم مخالف لازماً لیا جانا جو ہے وہ یہاں پر ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے فرمایا گیا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہم لے جائیں، سلب کر لیں آپ سے، اگر ہم چاہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا چاہا، معاذ اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ظہور کے لیے ہے۔ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے یہ قرآن نہ محمد کی اپنی ایجاد ہے، نہ ان کی اپنی تصنیف ہے، نہ وہ اسے اپنے سینے میں برقرار رکھنے پر قادر ہیں، یہ ہم نے ہی دیا ہے، جب چاہیں ہم لے جائیں اور جب تک چاہیں اس کو قائم رکھیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کچھ لے بھی گیا معاذ اللہ، یا اس کا کوئی امکان تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وحی میں سے کوئی سلب بھی کر لے، لیکن اللہ کی مشیت مطلقہ کا اظہار جو ہے وہ ان الفاظ سے ہوا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم چاہیں تو سلب کر لیں، لے جائیں۔ اور یہی مضمون ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ قرآن مجید ہی کے بارے میں یہ دونوں مضامین آئے ہیں، یہاں پر بھی ظاہر بات ہے سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ قرآن کے بارے میں ہے، اور قرآن مجید ہی کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ کو سنا دی، اور قرآن مجید ہی کے بارے میں فرمایا سورہ شورى میں ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود جھوٹ گھڑ لیا ہے، قرآن اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا؟ تو اے نبی اگر ہم چاہیں آپ کے دل پر مہر کر دیں، معاذ اللہ، کیا اس کو اس معنی میں لیا جا سکتا ہے کہ حضور کے قلب پر مہر ہو سکتی تھی؟
معلوم یہ ہوا کہ یہاں صرف اللہ کی مشیت ہے مطلقہ. یہ اگر فوارہ جو ہے آپ کے قلب مبارک پر جو فرشتہ نازل کر رہا ہے قرآن، یہ بھی ہمارے اذن سے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ رَبِّكَ. حضرت جبرائیل نازل ہوئے ہیں اس قرآن کو لے کر، یا نازل کر رہے ہیں اس قرآن کو آپ کے قلب پر آپ کے رب کے حکم سے. نہ وہ آئے ہیں اپنی مرضی سے، نہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ نے قرآن چاہا ہو اور آپ کو مل گیا ہو. یہ کلیتاً اللہ کی دین ہے. وہ جب چاہے آپ کے دل کا دروازہ بند کر دے اور یہ وہی اس میں داخل ہی نہ ہو سکے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اور ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک. اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا سکتا ہے. لیکن یہاں پر کوئی بھی اس کا مفہوم یہ لینا کہ اب استثناء جو ہے اس میں یا جو بات کہی جا رہی ہے اس کا کوئی مصداق جو ہے عملاً ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں. تو میرے نزدیک الا ما شاء اللہ یہ صرف اسی معنی میں ہے کہ جو سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اور اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کتنا ہی زور لگا لیں قرآن کو یاد کرنے پر اور یاد رکھنے پر، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ یاد نہیں رکھ سکتے. صحیح بات ہے، اس حد تک کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں. اگر اللہ نہیں چاہے گا، اللہ تو ضمانت دے رہا ہے کہ آپ مشقت جھیلیے ہی نہ، ہم پڑھائیں گے آپ کو، آپ بھولیں گے نہیں. یا یہ کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور ہم جمع کر دیں گے قرآن کو آپ کے سینے میں، ان علینا جمعہ وقرآنا. لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کی مشیت اگر نہیں ہے تو وہ قرآن کو یاد نہیں رکھ سکتا، اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھ سکتا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. ہم چاہے تو لے جائیں، سب کر لیں، آپ سے چھین لیں جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے. اور جیسے کہ ابھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، إِن يَشَأْ يَخْتِمْ. اللہ تعالیٰ جو ہے ختم مہر لگا دے آپ کے دل پر. یختم علی قلبک. اللہ چاہے تو اے نبی آپ کے دل پر مہر لگا دے. معاذ اللہ، اس کا کوئی امکان نہیں. اسی معنی میں ہے الا ما شاء اللہ. باقی جو حضرات اس کو مانتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے، اللہ نے واقعی کچھ بھلایا بھی ہے حضور کو، وہ اس کا تعلق جوڑتے ہیں نسخ کے ساتھ. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا. نسخ جو ہے اس کو تمام مانتے ہیں کہ ایک نسخ ہوا ہے، سابقہ شریعت سے بہت سے احکام منسوخ کر دیے گئے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک نسخ ہے، اس پر تو سب کا اجماع ہے. ایک قرآن مجید میں بھی نسخ ہوا ہے. وہ ایک نسخ تو یہ ہے کہ آیت کا حکم باقی نہیں رہا لیکن آیت قرآن میں موجود ہے. ایک جگہ پر واجب کیا گیا کہ جو بھی مسلمان فوت ہو رہا ہو، اگر وہ کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو اس کے لازم ہے کہ وہ وصیت کرے. لیکن جب آ گیا حکم جو ہے میراث کا قانون آ گیا، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا بإیمانہ کہ واجب نہیں ہے. آپ کرنا چاہیں تو کریں، اور کریں گے بھی تو ایک تہائی کی حد تک کر سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں. کوئی شخص جو ہے وہ وصیت نہیں کر سکتا اپنے پورے مال کے بارے میں. 2/3 تو لازماً تقسیم ہوگا قانون وراثت کے مطابق. آپ کی وصیت ہے تو وہ ایگزیکیوٹ ہوگی 1/3 میں. معلوم ہوا کہ کہاں وہ حکم تھا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ. وصیت واجب کی گئی لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. جبکہ قانون وراثت، قانون میراث نازل ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں. آپ چاہیں کریں چاہیں نہ کریں. کریں گے بھی تو 1/3 میں، بقیہ 2/3 میں اس کی ایگزیکیوشن ہوگی ہی نہیں اگر آپ کر بھی دیں گے پوری اپنی جو وراثت میں کوئی وصیت کر دیں. اس اعتبار سے نسخ حکم جو ہے کہ آیت قرآن میں باقی ہے، موجود ہے، اس کی بھی حکمت ہے اللہ کی. یقیناً اس میں بھی بہت سی برکت اور خیر کا پہلو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حکم جیسے کہ وہ اس آیت کے الفاظ سے مطلقاً ظاہر اور متبادر ہو رہا تھا، وہ حکم منسوخ ہو گیا. ایک تیسرا جو نسخ ہے وہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے اگرچہ اسے دل قبول نہیں کرتا. میں بھی صاف اعتراف کر رہا ہوں کہ میرا دل بھی اسے قبول نہیں کرتا اگرچہ ہمارے علماء اسے تسلیم کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ آیت کا حکم تو باقی رہے، آیت کی تلاوت نہ ہو اور قرآن سے اس کو ساقط کر دیا جائے. یہ بات جو ہمارے علماء تسلیم کرتے ہیں یہ صرف ایک حدیث کی وجہ سے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آیت رجم قرآن میں تھی، بعد میں وہ منسوخ ہو گئی، لیکن منسوخ التلاوت ہے، منسوخ الحکم نہیں. میں رجم کا شدت سے قائل ہوں، میں اسے حد شرعی مانتا ہوں. میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ سنت رسول سے ثابت
اجماع امت سے ثابت ہے، لہذا وہ حد شرعی ہے۔ لیکن یہ بات کہ آیت قرآن میں تھی وہ منسوخ ہو گئی اس حدیث کی وجہ سے جو حضرت عمر سے مروی ہے، اور حدیث سند کے اعتبار سے قوی ہے کہ قرآن میں آیت تھی اور ہم اس کی تلاوت کرتے تھے، بعد میں جو ہے یہ منسوخ التلاوت ہے، منسوخ الحکم نہیں ہے۔ اس کو میرا ذہن، میرا دل تسلیم نہیں کرتا۔ اس حدیث کو میں مانتا ہوں کہ وہ صحیح حدیث ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ توجیہ ہے۔ اس حدیث میں قرآن سے مراد تورات ہے، قرآن نہیں ہے۔ اور قرآن مجید سے میں ثابت کرتا ہوں کہ تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوا ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ کہتے تھے نہیں مانیں گے، نہ ہم اس قرآن کو مانیں گے، نہ اس قرآن کو کہ جو اس سے پہلے موجود ہے۔ تو تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق خود قرآن سے ثابت ہے۔ ایک اور مقام پر آیا سحران تظاہرا، یہ کہتے تھے مشرکین مکہ یہ دو جادو ہیں، یہ تورات بھی جادو ہے اور قرآن بھی جادو ہے، اور ان دونوں جادوؤں کا گٹھ جوڑ ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی، تورات تصدیق کر رہی ہے قرآن کی، تو یہ تو دو جادو ہیں جنہوں نے باہم گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ سحران تظاہرا، اس اعتبار سے قرآن اور تورات ان دونوں پر لفظ قرآن کا اطلاق ہوگا، اور وہ حدیث حضرت عمر کی میرے نزدیک صحیح ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کی سند میں کوئی ضعف نہیں ہے، لیکن توجیہ یہ ہے کہ اس میں در حقیقت لفظ قرآن سے مراد تورات ہے۔ چنانچہ یہ دوسری احادیث سے اس کی کورابوریشن ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے کہ جب مقدمہ پیش ہوا تھا یہودیوں کا حضور کی عدالت میں، اور وہ یہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارے ہاں تو اس کی سزا جو ہے شادی شدہ کوئی تھا جوڑا جس نے کہ زنا کر لیا تھا، یہود میں سے تھے وہ اونچے لوگ، بچانا چاہتے تھے اپنے ان اونچے لوگوں کو، تو انہوں نے کہا چلو محمد کے ہاں چلو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں تو یہ رجم کی آیت ہے نہیں قرآن میں، چلو ان سے طے کراتے ہیں۔ انہیں توقع تھی کہ بچاؤ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا تمہارے ہاں اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ لا علمی کا اظہار کیا۔ حضور نے فرمایا لاؤ تورات اور پڑھو، تو جہاں تورات کا نسخہ بھی لے آئے لیکن جہاں آیت رجم تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ حضور نے فرمایا اٹھاؤ ہاتھ اپنا، اور وہ آیت نکل آئی۔ آپ نے فرمایا یہ حکم ہے اور میں اسی کا حکم دیتا ہوں اور رجم کر رہا ہوں میں۔ ان دونوں کو آپ نے رجم کروایا، اور آپ نے فرمایا اللہ میں نے تیری شریعت کا وہ حکم جو انہوں نے مار دیا تھا، ختم کر دیا تھا، آج میں نے زندہ کر دیا ہے۔ تو یہ اصلاً تورات کا حکم ہے، لیکن اس کو باقی رکھا گیا ہے، اور اس کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے ہاں وہ سنت رسول پر مبنی ہے، یہ نہیں کہ وہ در حقیقت قرآن مجید کی آیت تھی۔ تو صرف اس ایک حدیث کی توجیہ کے لیے جہاں تک میرا علم ہے علماء کرام نے نسخ کی یہ تیسری شکل بھی مانی ہے۔ پہلی شکل متفق علیہ نسخ کے معنی کیا ہے؟ تورات کے احکام قرآن میں ساقط کر دیے گئے، یہ نسخ ہے۔ شریعت موسوی کے احکام شریعت محمدی میں منسوخ ہو گئے، یہ نسخ ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، اور یہ سورہ بقرہ میں آیا بھی ہے، یہود سے خطاب کے ضمن میں یہ آیت آئی ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ تمہاری شریعت کے بہت سے احکام شریعت محمدی میں تبدیل کر دیے گئے۔ دوسرا نسخ وہ ہے کہ قرآن کے اندر آیات موجود ہیں لیکن ان کا حکم یا مطلقاً یا یہ ہے کہ جزوی طور پر وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور تیسرا نسخ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے علماء اس کو مانتے ہیں، لیکن میرا ذہن میرا دل اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ قرآن کی کوئی آیت بالفعل تھی اور وہ منسوخ التلاوت ہو گئی پھر بھی وہ اس کا حکم باقی ہے۔ یہ بات جو ہے اس کے لیے کوئی عقلی منطقی دلیل سامنے نہیں آتی۔ اس بات کے لیے تو عقلی دلیل ہے کہ تدریجاً احکام نازل ہوئے، پہلے ایک حکم آیا، پھر یہ کہ اس کے بعد اس سے بہتر شکل آ گئی۔ پہلے شراب کے بارے میں صرف یہ فرمایا کہ اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہے، گناہ کا پہلو بھی ہے، لیکن گناہ کا پہلو جو ہے نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوئے کے بارے میں بس اتنی سی بات ختم کر دی۔ پھر آگے چل کر حکم آیا دیکھو جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اب بھی شراب کو حرام نہیں کیا۔ پھر وہ سورہ مائدہ میں آیات آ گئی کہ یہ نجس ہے، من عمل الشیطان ہے، شراب بھی اور جوا بھی، فاجتنبوہ، اس سے باز رہو، ہٹو اس سے، دور ہو جاؤ اس سے، فہل انتم منتہون، اب بات آتے ہو کہ نہیں آتے، یہ آخری حرمت آ گئی۔ تو یہ تدریجی احکام آئے تو ظاہر بات ہے کہ پچھلی آیات جو ہیں وہ منسوخ الحکم ہو گئی کہ اب ان سے کوئی شخص نتیجہ نہیں نکال سکتا دیکھو قرآن میں لکھا ہے شراب پی کے نماز نہ پڑھو تو اس کا مطلب ہے شراب پینا تو جائز ہے،
صرف نماز نہ پڑھنا ہے شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں، تو یہ اس کا استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ آیت اس اعتبار سے منسوخ ہو چکی ہے۔ تو یہ دلیل جو ہے اس کی موجود ہے۔ بہرحال یہ ساری بحث میں نے اس لیے کی ہے اس وقت کہ یہ جو فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اس میں جہاں تک میرا ذاتی رجحان ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے اختیار مطلق کے اظہار کے لیے الفاظ آئے ہیں، جیسے سورہ ہود میں، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں، جیسے شورا میں۔ اس کا کوئی بھی مصداق خارجی ہونا ضروری یہ لازم نہیں ہے، یہ مفہوم مخالف جو ہے یہ یہاں صحیح نہیں ہوگا کہ واقعتاً اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی شے بھلائی گئی اللہ کو، اللہ کی طرف سے حضور کو۔ لیکن جن حضرات نے اس کو مانا ہے وہ پھر اس کا تعلق جوڑتے ہیں نسخ کے ساتھ۔ نسخ جو ہے تورات کا منسوخ ہونا، شریعت محمدی میں اس کے احکام کا منسوخ ہو جانا، یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ خود قرآن میں نسخ ہونا، ایک آیت دوسری آیت کی ناسخ ہے، یہ بھی ہمارے علماء تسلیم کرتے ہیں۔ کون کون سی آیات ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ مطلقاً اس کا انکار کرنا جو ہے وہ جہالت پر مبنی ہوگا، اس کے لیے کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہے۔ البتہ تیسرا منسوخ ہو جانا یا حضور کو کوئی آیت بھلا دی گئی، بالکل ہی آپ کے حافظے سے نکال دی گئی، الا ماشاء اللہ کا یہ مفہوم، یہ میرے نزدیک کم سے کم میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ میرا ذہن اور میرا قلب دونوں اس سے ابا کرتے ہیں، اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رہ گئی وہ حدیث واحد جس کے اوپر اس پوری بات کا دار و مدار ہے، میں اس حدیث کو مستند مانتا ہوں، صحیح مانتا ہوں، لیکن اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس میں قرآن سے مراد تورات ہے۔ واللہ اعلم۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے اس کو بھی جو کہ جہر کے ساتھ ہو، بلند آوازی سے بات کہی جائے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتی ہے، وما یخفی، اور جو مخفی ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ویسے تو ایک ایسا قانون ہے جو بار بار قرآن میں آیا ہے، بلکہ یہ کہ اس سے بھی آگے سر و اخفی، یعلم السر و اخفی سورہ طٰہٰ میں آیا، وہ تو ہر پوشیدہ چیز کو نہایت خفی، خفی کا اخفا، اس میں تفضیل جو ہے وہ آیا ہے، افعل التفضیل، اللہ کے علم میں وہ شے بھی ہے۔ لیکن یہاں کس ذکر میں آیا، اس میں یہی روایت جو ہے زیادہ ہے تفسیروں میں، اور وہ قابل قبول بات ہے کہ جب حضرت جبرائیل قرآن مجید کی وحی لے کر آتے تھے، حضور اپنی زبان کو اندر ہی اندر حرکت دیتے تھے، خاموشی سے یاد کرنے کی فکر کرتے تھے۔ تو یہاں اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے، آپ چاہے خاموشی سے یہ کوشش کر رہے ہو، دل ہی دل میں دہرا رہے ہو کہ یاد رہے، یا آپ بلند آوازی سے دہرائیں، ہمارے علم میں سب کچھ ہے، لیکن آپ اس مشقت کو اپنے اوپر نہ ڈالیے، یہ تدریجاً ہوگا، ہم پڑھائیں گے، پورا قرآن پڑھا دیں گے، نمبر 1، اور نمبر 2، اسے آپ کے سینے میں جمع رکھنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔